بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یورپی ملک ناروے کی حکومت نے شہریوں کو کورونا ویکسین مفت مہیا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ناروے کی حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ ملک میں بسنے والے ہر شہری کو کورونا سے محفوظ رکھنے کی ویکسین بالکل مفت دی جائے گی۔ ناروے میں کورونا کی ویکسین تیاری کے مراحل میں ہے اور جب بھی محفوظ اور مؤثر ویکسین تیار ہوگی تو مارکیٹ میں اس کی دستیابی مفت ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو بائیڈن کی پالیسی ملک کو تباہ کر کے رکھے گی۔ صدر نے کہا کہ امیدوار جو بائیڈن غیر قانونی تارکین وطن کو قانونی قرار دینا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ دوائیاں بنانے والی کمپنیاں مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں اور یہ انتخابات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ سویڈن کی خاتون وزیر خارجہ انگلینڈ نے ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں اپنے ترک ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں ترکی کو دوسرے ممالک میں مداخلات پر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس نے پریس کانفرنس میں ترکی کی شام، لیبیا اور قراباخ میں صوبے میں مبینہ فوجی مداخلت پر تنقید کی اور ترکی کی حکمران جماعت پر تنازعات کو بھڑکانے کا بھی الزام عائد کیا۔ کانفرنس کے دوران سویڈش وزیر خارجہ نے ترکی پر شام کی تقسیم اور وہاں پر کردوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا ذمہ دار ہونے کا الزام بھی عائد کرتے ہوئے شام کے علاقے سے قابض ترک اہلکاروں کے انخلاء کا مطالبہ بھی کیا۔ اس موقع پر ترک وزیر خارجہ نے سویڈن وزیر خارجہ کے سخت بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس کیا اختیار ہے کہ آپ ہمیں شام سے دستبرداری کا حکم دے رہی ہیں؟ آپ ہم سے ایسا کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتی۔ ٹویٹر نے امریکی صدر ٹرمپ کے متعدد جعلی حامی اکاؤنٹس معطل کر دیے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے حامی جعلی اکاؤنٹس افریقن امریکیوں کے نام پر بنائے گئے تھے۔ ان اکاؤنٹ سے کیے گئے ٹویٹس کو ہزاروں بار پسند اور شیئر کیا گیا۔ صدر ٹرمپ کے ٹویٹر پر جعلی حامی اکاؤنٹس کے چند دنوں میں ہزاروں فالوورز ہو گئے تھے۔ فرانسیسی کمپنی کے کیے گئے ایک سروے میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب 2020 میں دنیا کے پرمسرت ممالک کا جائزہ لینے کے لیے کیے گئے ایک عالمی سروے میں چائنا اور نیدرلینڈز کے بعد دنیا کا تیسرا خوش ترین ملک قرار پایا ہے۔ یہ سروے فرانس میں قائم مارکی ریسرچ کمپنی IPSOS نے کیا۔ چین اور نیدرلینڈ میں ہر 10 میں سے 9 افراد نے خود کو بہت یا قدرے خوش قرار دیا، جبکہ سعودی عرب میں ہر 10 میں سے 8 افراد نے خود کو خوش قرار دیا۔ سعودی عرب کے بعد فرانس، کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ، سویڈن، جرمنی اور بیلجیم بالترتیب 4 سے 10 نمبر تک دنیا کے خوش ممالک ہیں۔ امریکہ اس درجہ بندی میں 11ویں نمبر پر ہے۔ افغانستان میں دوران پرواز 2 ہیلی کاپٹرز کے آپس میں ٹکرانے سے 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حکومت نے واقعہ سے متعلق تفصیلات جاری نہیں کی۔ دیگر ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ہلمند کے ضلع ناوا میں پیش آیا اور ہلاکتیں 15 کے قریب ہوئی ہیں، جن میں اہلکاروں سمیت ممکنہ طور پر عام افراد بھی شامل ہیں۔ مصر، اردن اور عراق نے علاقائی امور پر عدم مداخلت سے اتفاق کیا ہے تاکہ مشرق وسطیٰ میں امن و سلامتی بحال کی جا سکے۔ تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فلسطین اور اسرائیل کے جاری تنازع نے پورے خطے کی سلامتی کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ بھارتی غیر قانونی قبضے والے مقبوضہ وادی کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو حراست سے رہا کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے جولائی میں محبوبہ مفتی کی حراست کی مدت میں کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت 3 ماہ کی توسیع کر دی تھی۔ برطانیہ میں نواز شریف کی ایک ویڈیو پر لندن کی میٹروپولیٹن پولیس کو شکایت کر دی گئی ہے کہ یہ لوگ سماجی فاصلہ نہیں رکھ رہے۔ پولیس نے بتایا کہ متعلقہ علاقے کے حکام کو معاملے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ امریکہ کی حکمت عملی خطے کے لیے بڑا سیکیورٹی خطرہ ہے۔ امریکہ سرد لڑائی کے ذریعے خطے میں نیٹو فورس بنانا چاہتا ہے اور مختلف گروپوں کے اختلافات بڑھا کر جغرافیائی مسابقت بڑھانا چاہتا ہے۔
امریکہ خطے میں اپنی برتری اور حکمرانی چاہتا ہے۔ ایشیائی ممالک کو چائنا کے ساتھ مل کر خطے میں بیرونی مداخلت کا راستہ روکنا چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ی نے ملائیشیا میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی تجویز کردہ نام نہاد ہند بحر الکاہل حکمت عملی مشرقی ایشیا میں امن اور ترقی کے امکانات کو نقصان پہنچائے گی۔ وانگ نے کہا کہ بہت بڑے مواقع کے ساتھ معاشی ترقی کی صلاحیت کا حامل مشرقی ایشیا آج دنیا کا سب سے متحرک خطہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرقی ایشیا میں مسلسل ترقی اور خوشحالی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ممالک کو لازمی طور پر سالوں سے آزمودہ ان اقدار اور تعاون کی اشکال کے لیے پرعزم رہنا ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ کا دورہ کوالالمپور دراصل جنوبی مشرقی ایشیا کے دورے کا حصہ ہے اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ٹوکیو کا دورہ کیا اور جاپان، بھارت اور آسٹریلیا کے وزرائے خارجہ کے ساتھ 4 طرفہ سربراہی اجلاس کیا۔ وانگ ی نے امریکہ کے زیر قیادت ابھرنے والے اتحاد کو یورپ میں نیٹو سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے وہ ایک خطرناک راستہ ہے۔ وانگ ی نے کہا کہ ہمارے خیال میں خطے کے مستقبل کا تعین خطے کے لوگوں کو کرنا چاہیے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے خلاف لڑائی میں متنازع ایریا کاراباخ کے مزید 45 اہلکار جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس علاقے میں 27 ستمبر سے متحارب اہلکاروں کے درمیان جاری لڑائی میں اب تک 525 اہلکار جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ان کے علاوہ اس لڑائی میں 25 شہری بھی مارے گئے ہیں۔ کاراباخ کا ایریا بین الاقوامی قانون کے تحت آذربائیجان کا ملکیتی ہے، جبکہ آرمینیا اس کو وہاں آرمنائی نسل کے باشندوں کی اکثریت کی وجہ سے اپنا علاقہ قرار دیتا ہے۔ اس کی آبادی 1.5 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ آرمینیا کے صدر کا دعویٰ ہے کہ یہ علاقہ تاریخی طور پر آرمینیا کا حصہ ہے اور وہاں آرمنائی باشندے کئی ہزار برس سے رہ رہے ہیں۔ ترکی دوستو آذربائیجان کا حامی ہے اور اس کا موقف ہے کہ کاراباخ کے وہ علاقے جو آذربائیجان کے ہیں وہ اسے واپس ملنے چاہیے۔ اس سلسلے میں ترکی نے روس سے بھی بات چیت کی ہے۔ کاراباخ کے علاقے میں بے اثر ہوتی ہوئی لڑائی بندی کے ماحول میں ترکی نے ایک بار پھر سے اپنے اتحادی آذربائیجان کی اپنی سرزمین واپس لینے کی مہم کا حمایت کا اعلان کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ کورونا کے خلاف ویکسین دسمبر یا پھر 2021 کے آغاز میں ریگولیٹر کو منظوری کے لیے مہیا کر دی جائے گی۔ ادارے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ جس ملک میں ٹرائل کے بعد ویکسین تیار کی جائے گی اسی کو لائسنس دیا جائے گا۔ کبھی کبھی آن لائن شاپنگ کرنا صارفین کو مہنگا پڑ جاتا ہے، کیونکہ جو چیز ہمیں اسکرین پر اچھی لگ رہی ہوتی ہے اس کی اصل حالت اس تصویر سے کافی مختلف ثابت ہوتی ہے۔ لیکن حال ہی میں ایک جوڑے کے ساتھ انوکھا ہی واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے آن لائن ایک پالتو بلی آرڈر کی اور انہیں اس پالتو بلی کی جگہ چیتے کا بچہ موصول ہوا۔ فرانس سے تعلق رکھنے والے اس جوڑے نے آن لائن 6,000 یورو کے حوض ایک بلی منگوائی جس کی نسل کا نام سوا کیٹ تھا۔ جوڑے نے بتایا کہ اس بلی کے ساتھ ایک ہفتہ رہنے کے بعد انہیں شک ہوا، جس کے بعد وہ اس بلی کو فوراً جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جہاں ڈاکٹر نے جانچ کے بعد انہیں بتایا کہ یہ ایک سومترن چیتے کا بچہ ہے۔ سومترن چیتے کو کوئی بھی شخص 200 نجی حیثیت سے نہیں خرید سکتا، جبکہ اسے کاغذی کارروائی کے بغیر بھی کہیں نہیں لے جایا جا سکتا۔ دوسری جانب سوا نسل کی بلیوں کو پالتو جانور کے طور پر پالا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی دوستو یہ معاملہ حکام تک پہنچا تو چیتے خریدنے والے جوڑے سمیت 9 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔